السلام علیکم. امید ہے آپ نے پچھلا لیکچر دیکھا ہوگا جو بالکل ایک ابتدائی لیکچر تھا اور آپ نے کوشش کی ہوگی کہ اس کو ایبزارب کیا جائے اور اس کے بارے میں مزید جانا جائے. یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہتی چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ کتاب ٹیکسٹ بک میں سے تو بہت سی چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو اس میں ایک ٹیکسٹ بک نالج حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس مضمون کو جاننے کے لیے ایک ذرائع انفارمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اخبار باقاعدگی سے پڑھا کریں. اس سے آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کا پتہ چلے گا جو پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا. پچھلے لیکچر میں بالکل ایک بنیادی سے کانسیپٹس آپ کو بتائے گئے تھے. اس میں آپ کے سبجیکٹ کی انٹروڈکشن تھی اور سیٹنگ تھی کہ یہ کس طرح سے باقی مضامین میں پلیسڈ ہے. تو اس میں جو بنیادی ہم نے کانسیپٹس آپ کو بتائے تھے، ان کانسیپٹس کو تھوڑا سا میں ریوائز کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کے اوپر چلیں گے. تو ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے. لیکچر 2 ہے اور اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پچھلی دفعہ بات کی تھی ڈیموکریٹک ویلیوز کی، وہ ویلیوز کو ہم نے ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ میں، ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں دیکھا تھا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہیں. کیا یہاں کے سٹیزنز کو وہ ویلیوز جو ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ ملتی ہیں؟ کیا وہ اتنی ڈیموکریسی ہے کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں؟ وہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو کہی تھیں کہ انڈیویجولزم ہے، ایکوالٹی ہے اور لبرٹی ہے، یہ چیزیں یہاں کے سٹیزنز کو کہاں سے ملتی ہیں. تو ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 اور IRP کا مطلب ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھیں گے جو سٹیزنز کو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں. دوسری چیز جو ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے جو بہت اہم ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، وہ ہے ایوولوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ تھاٹ. آج کے لیکچر میں ہم یہ چیز ختم تو نہیں کر پائیں گے، ایوولوشن ایک اسپریڈ اوور 2 centuries، لیکن یہ ہے کہ آج ہم اس کو صرف اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرائیں گے اور جو 5 schools آف تھاٹ ہیں جو ہمیں مختلف پہلوؤں سے پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں آج میں صرف آپ کو ایک جو پہلا کلاسیکل اسکول ہے اس کے بارے میں جو میجر ایک سنگل لینڈ مارک فگر ہے جس کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں 5 ہم نے اسکولس کی بات کی ہے. پہلا ہے کلاسیکل اسکول، دوسرا ہے ہیومن ریلیشن اسکول، تیسرا ہے بیہیورل اسکول، چوتھا ہے سسٹمز اسکول، 5واں ہے پاور اینڈ پالیٹکس تھیوری. آج ہم صرف کلاسیکل اسکول میں FW ٹیلر کی تھیوری کو دیکھیں گے، اس کو اینالائز کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی جو اسی اسکول میں باقی جو فگرز ہیں جنہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی تھیوری کو میں کنٹریبیوٹ کیا، ان کو ہم لیٹر آن اور لیکچرز میں دیکھیں گے. یہاں پر اب جو ہم بات کرنے چلے ہیں، جیسے کہ آپ لیکچر کے اوور ویو میں دیکھ رہے ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بیسڈ آن دی ڈیموکریٹک ویلیوز وہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں کیا ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن نے کیا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سٹیزنز کو دیے ہیں. میں آپ کو اس میں صرف آج میجر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی بات کروں گی، جو سارے دیے ہیں کانسٹیٹیوشن میں وہ نہیں ہیں. تو کائنڈلی ذرا ان کو آپ دھیان سے دیکھیے اور یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی ایک کاپی خرید لیں تو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا. پہلا جو پرنسپل ہے آف پالیسیز گیون ان کانسٹیٹیوشن آف 1973 از سیکورٹی آف پرسن. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ڈیموکریٹک ویلیو میں انڈیویجولزم کو ایمفیسائز کیا گیا ہے. سیکورٹی آف پرسنز لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی، یعنی یہ تحفظ دیتی ہے اسٹیٹ اور اس کے انسٹیٹیوشن کہ جو تمام سٹیزنز ہیں
ملک میں رہنے والے ہیں ان کی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کو تحفظ ملے۔ دوسرا جو پرنسپل ہے، اب آپ یہ چیز ایک دیکھ رہے ہوں گے کہ ان پہ 9 لکھا ہوا ہے، 10 لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن ہیں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی میں یہ اسی ترتیب سے ان کا ایگزیکٹ نمبر یہی دیا ہوا ہے، اس لیے یہ کوئی سیریل نمبر میں نہیں دیا ہوا، یہ آرٹیکل کا نمبر ہے۔ تو دوسرا جو آرٹیکل ہے وچ از 10، اٹ گیوز سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کو اس وقت تک آپ گرفتار نہیں کر سکتے یا اریسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو انفارم نہ کریں، اور انڈر سرٹن لا آپ اس کو جو ہے اور اریسٹ کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو یہ پرووائڈ کریں گے فیسلٹی کہ وہ اپنے لیے کوئی لیگل اچھا جو بھی بیسٹ ہے لیگل ایڈوائزر جو ہے یا لائر جو ہے اپنے لیے مقرر کر سکے۔ سو یہ بھی ایک چیز جو ہے پرووائڈ کی گئی ہے سٹیزنز کو۔ سلیوری، فورسڈ لیبر ایکسیٹرا از پروہیبٹڈ۔ یہ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بحیثیت اس ملک میں یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلیو بنائے۔ دس از پروہیبٹڈ انڈر لا، یعنی بانڈیڈ لیبر جو ہے انڈر لا جو ہے اٹس اے کائنڈ آف اے سلیوری گیون ان دی کانسٹیٹیوشن، اٹ از پروہیبٹڈ۔ نیکسٹ جو 14th آرٹیکل ہے دیٹ سیز انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین۔ آرٹیکل 14 جو ہے انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کر آپ اس کو اس طرح سے بغیر بتائے اریسٹ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی جو انڈیویجول ہے اس کی پرائیویسی ہے، گھر اس کی پرائیویسی ہے، یا آپ ایسے ہی داخل ہو کر اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، یعنی یو کین ناٹ وائلیٹ دی ہوم از اے شیلٹر، از اے private place of an individual. Therefore you cannot just go and enter anybody's house without any reason. If somebody has committed an illegal act, of course then the state has the right to enter the house of the individual. But جب اگر کوئی ایسے ہی آپ کسی کے گھر میں گھس کر اس کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک رائٹ ہے جو کہ سٹیزنز کو دیا ہوا ہے۔ فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف موومنٹ کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہر سٹیزن کو یہ اجازت ہے، از الاؤڈ ٹو موو اینی ویئر ان دا کنٹری، یعنی اگر آپ کراچی سے لاہور، لاہور سے فیصل آباد رہنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنی رہائش چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن پابندی لگتی بھی ہے، وہ اگر آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو جو کہ انڈر دا لا انکریکٹ ہے، جو انڈر دا لا ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا از کنسیڈرڈ انلیگل، اس لا کے تحت آپ کو کنفائن کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز ون از فری ٹو موو ان دا کنٹری اینی ویئر، یعنی انڈیویجول فریڈم آف جو موومنٹ ہے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از ناٹ ڈینائڈ ٹو انڈیویجول۔ نیکسٹ آرٹیکل ہم دیکھتے ہیں، فریڈم آف اسمبلی۔ ہاؤ ڈو وی ایکسپلین فریڈم آف اسمبلی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں اگر انہوں نے اکٹھا ہونا ہے کسی جگہ پہ، کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، دے آر ناٹ آرمڈ، اور اس میں بڑا کلیئرلی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے آپ اکٹھے ہو کے جلسہ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ پروٹیسٹ وغیرہ، لیکن وداؤٹ ڈسٹربنگ دی پبلک پراپرٹی، پبلک پراپرٹی کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کریں گے تو انڈر دی لا یو کین بی دا پولیس کین ہولڈ یو۔ تو آپ جو کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر اٹ از الاؤڈ، یو کین ہیو دس فریڈم آف اسمبلی۔ فریڈم آف ایسوسیشن، یہاں پر فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ فریڈم آف ایسوسیشن کا مطلب ہے کہ انڈر دا لا، انڈر دی کانسٹیٹیوشن، ہمیں یہ
اجازت ہے کہ ہم کوئی یونین بنا سکتے ہیں, ہم کوئی اپنی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس اپنی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں, کوئی چھوٹا سا کلب بنا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ود ان دی آرگنائزیشن یہ اجازت ہے کہ آپ مل کر اپنے جو ڈیمانڈز ہیں, جو آپ کے رائٹس ہیں آرگنائزیشن نے آپ کو دیے ہیں, ان کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کلیکٹیولی. اس کا یہ دس مینس freedom of association. And we will now see the next right given by the Constitution to citizen. Freedom of trade, business or profession. بہت کلیئر ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا جو بھی پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس کی آپ کو اجازت ہے. لیکن there is a big but with it. But is the profession, the business, the trade that you will do will be a lawful trade. Illegal trade کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتی ہے. What is illegal trade? اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ illegal trade کیا کیا ہوتے ہیں. Illegal trade smuggling بھی ہو سکتا ہے, which is not allowed. It's not lawful. اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, بعض لوگ اس سے اگر بزنس کرتے ہیں تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. اور اسٹیٹ اور اس کے اداروں کو یہ اختیار ہے کہ جو انلیگل پروفیشن کرتے ہیں وہ ان کو پکڑ سکتی ہے, اور انڈر دا لا ان کو وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری ہم سلائیڈ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے رائٹ. نیکسٹ رائٹ کیا ہے سٹیزنس کا؟ فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف اسپیچ ایک بڑا بنیادی ہیومن اور انڈیویجول رائٹ ہے جو ڈیموکریٹک ویلیوز میں سے لبرٹی کو بھی, انڈیویجولزم کو بھی اور ایکوالٹی, تینوں ویلیوز کو کور کرتا ہے. فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں. لیکن اس میں اگین ایک اف کے ساتھ اور بٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن یہ فریڈم دیتی ہے, اور وہ فریڈم کے اوپر جو کنڈیشن لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز مذہب کے خلاف نہیں کہہ سکتے اور کوئی چیز اسٹیٹ کے خلاف یا ملک کے خلاف نہیں کہہ سکتے, اور جو کہ ایک رائٹ فل بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت ہے. ہم گورنمنٹ کی پالیسی میں اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں خرابی ہے, کسی میں سروسز لوگوں کو نہیں پہنچ رہی ہیں, تو آپ اس کو اخبار میں لکھ سکتے ہیں, آپ اس کو زبانی کہہ سکتے ہیں, شکایت کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے لیگل اور لافل طریقے جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے کانٹیکسٹ میں. یعنی آپ کو اجازت ہے آپ بول کر کہیں, لکھ کر کہیں, کسی سے بات چیت کریں, یہ تمام چیزیں فریڈم آف اسپیچ کے پیرائے میں آ جاتی ہیں. فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشن. یہ بھی ہے, آپ کوئی بھی ریلیجن آپ کا ہے, مسلمان ہے, اسلام ہے, مذہب ہے, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, ہندو ہیں آپ کو اس ملک میں اجازت ہے, یو ہیو دا فریڈم ٹو بلانگ ٹو اینی ریلیجن. اور آپ اپنے جو آپ کے ریلیجن سے ریلیٹڈ آپ کے ادارے ہیں, جو آپ کے مساجد ہیں یا ٹیمپلز ہیں یا چرچ ہیں, ان کو آپ کو مینیج کرنے کی اجازت ہے, اور اسٹیٹ آپ کو یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ ان کو کریں. اس میں کوئی ہنڈرنس نہیں ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ آپ ان کو مینیج نہ کریں اپنے عبادت گاہوں کو. جس ریلیجن سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں آپ اپنی عبادت گاہوں کو مینیج کر سکتے ہیں. پھر ہے سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپسز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹیکسیشن کہ آپ کو ٹیکس کیا جاتا ہے اگینسٹ فار دی پرپز آف اے پرٹیکولر ریلیجن, کہ آپ کو اس لیے ٹیکس کیا جاتا ہے کہ آپ وہ ٹیکس کلیکٹ کریں اپنے ریلیجن کے انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے. یہاں پہ یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ون از پروٹیکٹڈ اگینسٹ اٹ کہ کسی اور کو آپ اس چیز کے لیے تکلیف نہ دیں کہ ایک پرٹیکولر ریلیجن چلانے کے لیے آپ لوگوں سے کسی قسم کی ٹیکسیشن لیں, ٹیکس کریں لوگوں کو. تو یہ بھی ایک بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے وہ دیا جاتا ہے. اور یہ پھر ایک 22واں آرٹیکل ہے اس سے ریلیٹڈ, سیف گارڈ ٹو دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ود ریسپیکٹ ٹو ریلیجن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور وہ ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن چلا رہا ہے تو یو آر پروٹیکٹڈ, یو آر سیف گارڈیڈ. یعنی
آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بہت سے مثال کے طور پہ چرچ کے ساتھ یا مدرسوں کے ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز لنکڈ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو نہ چلائیں. دے آر سیف گارڈیڈ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، اس کو اجازت ہے، سیف گارڈیڈ ہے، اٹ از پروٹیکٹڈ. اب یہ ایک سلائیڈ ہم اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سلائیڈ کے ذریعے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے سرکلز بنے ہیں اور بڑے کانسینٹرک سرکل ہیں، سب ایک سے سرکلز ہیں، لیکن اس ریئل لائف جو ہوتی ہے وہ اتنی صفائی سے نہیں ہوتی ہے جیسے کہ سرکلز میں نہیں ہے. دے کوڈ بی لائنز کوڈ بی ٹویسٹڈ، لائنز کوڈ بی کروکیڈ، لیکن جسٹ فار دی ایز آف انڈرسٹینڈنگ یہ فگر آپ کو یہ شو کر رہی ہے کہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈسپلن ہے جس کی ہم ابھی تک بات کر چکے ہیں، اس کے اوپر کون کون سے اور سے جو ہیں ادارے یا سیکٹرز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے اس سلائیڈ میں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو بالکل سینٹر میں رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ ایک فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں، رائٹ؟ تو ان کو ہم بالکل یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کور انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے میں ایک پاور ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کروا سکیں اور کر سکیں، لہٰذا ان کو سینٹر پہ رکھا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جو نیکسٹ دائرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے پالیٹکس، یعنی جو امیڈیٹلی جو چیز پبلک ایڈمنسٹریشن کو انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے پولیٹیکل سسٹم، کسی بھی ملک کا پولیٹیکل سسٹم. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو بھی ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے اداروں کو انفلوئنس کرتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ دیر آر 3 برانچز آف دی گورنمنٹ. وہ 3 برانچز آف گورنمنٹ آئی ول ریپیٹ فار دا سیک آف یور یو مے ریکال دیم ویری کوئکلی. اینڈ دیز 3 برانچز آر لیجسلیچر، اور دوسرا ہم نے کہا تھا جوڈیشری ہے، اور تیسرا ہم نے کہا تھا ایگزیکٹو برانچ. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ لیجسلیچر جو ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کا انٹر ریلیشن شپ کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں 4 سال کے بعد، اور عوام اپنے نمائندے جو ہیں ان کو چنتے ہیں بذریعہ ووٹ، نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں، پھر پروونشل اسمبلی کے نمائندوں کو یعنی ایم پی ایز جو ہیں وہ چنے جاتے ہیں، وہ پروونشل اسمبلیز میں آتے ہیں، اور اس طرح سے ڈسٹرکٹ اسمبلیز ہیں. اب وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی اسمبلیز بناتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں. اب ان نمائندوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رول اور فنکشن کہہ لیں یا ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے عوام نے ان کو چنا ہے، جو عوام کی ایسپریشنز ہیں یا جو عوام کی وشز ہیں، ان کو وہ پالیسیز اور پروگرامز کے ذریعے ان کو امپلیمنٹ کریں یا ویسی پالیسیز اور پروگرامز بنوائیں. عام طور پہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی جو ریپرزنٹیٹیوز آف دا پبلک آتے ہیں کہ ہم آپ کے گلی محلوں میں سڑکیں بنوا دیں گے، نالیاں بند کروا دیں گے، سیوریج سسٹم بہتر کر دیں گے، ہم اور تعلیمی ادارے کھولیں گے. یعنی جو عوام کی بنیادی ضرورتیں ہیں یہ لیجسلیٹرز یعنی ایم این ایز یا ایم پی ایز اور جو ڈسٹرکٹ اسمبلیز کے ممبران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایسپریشنز اور نیڈز کو سمجھیں اور ایسے پروگرامز بنائیں جو ان نیڈز اور ایسپریشنز کو پورا کرتے ہیں. تو لہٰذا جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جس طرح کا، وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم کو. اور یہاں پہ تھوڑا سا میں اس پوائنٹ کو ریز کرتی چلوں گی کہ ایک کانسٹنٹ انٹریکشن ہوتا ہے پبلک ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کا یعنی ایگزیکٹوز کا جو امپلیمنٹ کرتے ہیں پالیسیز کو، اور ان کا جو پالیسیز بناتے ہیں. اب آپ اسی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ جہاں پر پولیٹیکل سسٹم سے انفلوئنس ہو رہا ہے وہاں پہ جو بھی معاشی نظام ہے جس ملک کا، اس سے اکنامک سسٹم بھی پولیٹیکل سسٹم کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور
اگر گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو پبلک ایڈمنسٹریشن پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی اگر گورنمنٹ کے پاس بجٹ کم ہے، جو ہم بجٹ کو مزید تفصیل سے آگے پڑھیں گے، ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، تو اس کے اثرات پبلک پروگرامز جو ہیں ان کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اسی طرح سے جو نیکسٹ انفلوئنس ہے وہ سوسائٹی کا انفلوئنس ہے. جو کلچرل انفلوئنسز ہیں وہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں. اور فائنلی ایک بالکل آؤٹر سرکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹمز جو ہیں وہ بھی لوکل پبلک ایڈمنسٹریشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے اور ہم اس انٹرنیشنل سسٹم کا چونکہ حصہ ہیں، اور آج کل کے زمانے میں جبکہ کہا جاتا ہے کہ گلوبل ولیج ہے، تو اس گلوبل ولیج میں ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت ریپڈلی انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے فرام دا ڈیولپڈ کنٹریز ٹو ڈیولپنگ کنٹریز، اینڈ ود ان دا کنٹریز جو ہے ہاریزونٹلی بھی موو کر رہی ہے انفارمیشن اور ورٹیکلی بھی انفارمیشن موو کر رہی ہے. لہٰذا ہر ادارہ جو ہے وہ چونکہ ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہے، لہٰذا جو گلوبل تبدیلیاں، انٹرنیشنل تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس کو اثر انداز اس پر ہوتی ہیں. اور یہ ان چیزوں کا یہ جو میں نے ابتدائی باتیں کہیں، اور ابھی میں ان کو ایکسپلین اس پوائنٹ پہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں زیادہ چل کے جب ان ٹاپکس پہ بات ہوگی تو ان کو زیادہ گہرائی سے دیکھا جائے گا. اس سلائیڈ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات پوری طور پہ واضح ہو جائے کہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے، جو کہ جس کو بالفاظ دیگر ہم ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. ایک پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ ریز کروں، کیونکہ پاکستان کا پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور پارلیمنٹری سسٹم میں ایک چیز جو ہے وہ اس کو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے. اس کی ڈوئل رولز ہیں. کیا ہے؟ وہ لیجسلیچر کا بھی حصہ ہے اور وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ بھی کرتا ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کو علیحدہ نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کے پارلیمنٹری سسٹم میں یہ دونوں چیزیں یہاں پہ یکجا ہو رہی ہیں، یعنی لیجسلیچر بھی اور ایگزیکٹو بھی. اب ہم جو نیکسٹ بات یہاں سے اور آگے چل کے یہ سلائیڈ آپ کو مزید آپ کی ہیلپ کرے گی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اب ہم جو بات آگے کرنے چلے ہیں جو کہ ایوولوشن کے بارے میں بات ہے کہ ایوولوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن تھاٹ. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں. جب میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھا رہی تھی اوور ویو کی تو اس میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ کلاسیکل اسکول، تو یہاں پہ اسکول سے مطلب ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، یعنی آپ اس کو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں کلاسیکل تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں. اور تھیوری کا مطلب میں بریفلی اس کو ڈیفائن کرتی چلوں. تھیوری کا مطلب ہے کہ ایزمپشنز جو یو بیس یور ایزمپشنز your assumptions are based on your observations. You make certain observations, things that are happening around you, and you from those observations you make certain assumptions, اور ان assumptions کے اوپر a set of assumptions constitutes a theory. تو جو یہ آپ کو ابھی 5 اسکولز کی بات کہی گئی وہ یہ تھا کہ یہ ڈفرینٹ تھیوریٹیکل فریم ورک ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایوولوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات جب ہم کریں گے تو ہمیں اس کی جو بنیادی ہم نے اس کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا تھا اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از واٹ دا گورنمنٹ ڈز. اینڈ واٹ از اٹ دیٹ دا گورنمنٹ is doing? It is in fact managing public programs or public projects. So the concept of management involves then, to elaborate this point we need to know the evolution of public administration or management. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اگر گورنمنٹ جو ہے اپنے پروگرامز کو اس نے بہتر طور پر امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایفیشینٹ ہو
اور افیکٹو ہو. دو میں نے پوائنٹس ریز کیے یہاں پہ, ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کو کس طرح سے ایفیشینٹ اور افیکٹو بنایا جائے, اس کے لیے بہت سے لوگوں نے اس بات پہ سوچ بچار کی, بہت سوچا, اور بہت سے کنٹریبیوٹرز ہیں جنہوں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا کہ ایفیشنسی کس طرح سے بڑھائی جائے, سرکاری اداروں کی اور دوسرے اداروں کی. دوسرے اداروں سے مراد ہے کہ پرائیویٹ اداروں کی. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ کلاسیکل اسکول جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ شروع ہوتا ہے سم ویئر ان دی لیٹ 19th سینچری, تو ہم پہلے ان لوگوں کے نام دیکھتے ہیں, مین کنٹریبیوٹرز. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی صرف یہی لوگ ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیز آر دا میجر کنٹریبیوٹرز who belong to the classical school of thought, who have contributed by writing different articles, by writing papers, by conducting experiments, and by showing that how organizations, public and private organizations, can be made more effective. So let's see that. Classical school میں جو آپ کے سامنے نام دیے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, ووڈرو ولسن, لیونارڈو ڈی وائٹ, W.F. Willoughby, Frederick Winslow Taylor, Henry L. Gantt, Frank and Lillian Gilbreth, Max Weber, and Henry Fayol. All these people belong to the classical school of thought. And now we are going to take one by one all of these writers, contributors, who have contributed to the management thought and to the development of the thought in public administration, that how public or private organizations can be made efficient. We will first start with Woodrow Wilson. Now here, what we see here is that a point that needs to be emphasized at this very point, that the growth of public administration has gotten very much to do with the growth of the markets and the fallout of market imperfections. Market, ان چیزوں کو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ مارکیٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں تو مارکیٹس جو ہیں وہ امپرفیکٹ ہیں. وہ امپرفیکٹ ہیں کس طرح سے کہ پولیوشن جب انڈسٹریل آؤٹ پٹ کوئی انڈسٹری آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہے تو وہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹس ان لوگوں کے لیے پروڈکٹس بناتی ہے جو کہ پروفٹ اورینٹیڈ ہے. مثال کے طور پہ اسکولز جو ہیں, ایسے اسکولز کھولے جائیں گے جہاں پر اسکول کھولنے والے کو کچھ منافع ملے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تعلیم غریبوں کو بھی ملنی چاہیے. ان کا کانسیپٹ ہے پروفٹ. سو مارکیٹ امپرفیکشنز ہیں, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا رول آتا ہے. گورنمنٹس جو ہیں وہ انٹروین کرتی ہیں مارکیٹ امپرفیکشنز کو دور کرنے کے لیے. اب اگر گورنمنٹ نے رول پلے کرنا ہے مارکیٹ امپرفیکشنز کو دور کرنے کے لیے, جو ان کا ذکر پچھلی سلائیڈ میں کیا گیا, تو پھر یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے وہ ادارے جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے. جب تک وہ ایفیشینٹ اور افیکٹو نہیں ہوں گے تب تک وہ بہتر طور پہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا کیا کیا جائے؟ تو کوشچن از کہ کس طرح سے ان کو افیکٹو بنایا جائے. ہاؤ ٹو میک دس افیکٹو. اب یہ اس سوال کے جواب کے لیے یہ بہت سی تھیوریز جو بات کہی گئی وہ ڈیولپ کی گئی کہ آرگنائزیشنز کو افیکٹو بنایا جائے. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا رک کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں, یعنی کلاسیکل اسکول جو ہے جب یہ آرگنائزیشنز کو افیکٹو بنانے کی بات کر رہا تھا تو وہ وہی پیریڈ تھا جب کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ایفیشینٹ سمجھا جاتا تھا, اور یہ سوچا جاتا تھا کہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بہت ایفیشینٹ ہے لہٰذا جو ان کے پرنسپلز ہیں ان کو اگر پبلک سیکٹر کے اداروں میں اپلائی کیا جائے گا تو وہ بھی ایفیشینٹ ہو جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ جو سب سے پہلا آرٹیکل لکھا گیا وہ تھا آن میکنگ دی آرگنائزیشن, پبلک آرگنائزیشن افیکٹو, اور یہ آرٹیکل تھا USA میں لکھا گیا, اینڈ دس واز این ایسے آن دا اسٹڈی آف ایڈمنسٹریشن. 1887 میں لکھا گیا.
وڈرو ولسن اس کے آتھر تھے، جو امریکہ کے امریکن اسکالر بھی تھے اور وہاں کے پریزیڈنٹ بھی تھے. وڈرو ولسن کا یہ آرٹیکل تھا. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کیا بات کہی؟ ان کا آرٹیکل، چونکہ یہ پریکٹیشنرز تھے اس لیے ان کا آرٹیکل جو تھا وہ بڑی پریکٹیکل نیچر کا تھا. اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں کہی گئی تھیں جو تھیوریٹیکل ہوں، صرف وہ بڑی اپلائیڈ نیچر کا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس جو حالات تھے اس وقت یو ایس اے کی ایڈمنسٹریشن کے، اس کے جواب میں اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ بات کہی گئی. اور انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن یا پبلک سیکٹر ان ایفیشنسی اور کرپشن جو 1880s میں تھی، اس کے جواب میں یہ آرٹیکل لکھا کہ پبلک آرگنائزیشنز یو ایس اے میں بہت انیفیشینٹ ہیں. اینڈ ہی سیڈ دیٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیو گیون مچ اٹینشن that have given very little attention on the functions of the government. They have been writing about the institutions of the government. وہ institutions کے بارے میں تو بات کرتے ہیں لیکن اس کی functioning کے بارے میں بات نہیں کرتے. How it operates and how it should be made more efficient. انہوں نے further اس بات پہ emphasize کیا کہ جو بزنس اور انڈسٹری ہے وہ بہتر طور پہ پرفارم کرتی. جیسے میں نے پہلے کہا، ہی واز ویری مچ امپریسڈ بائی دی بزنس اینڈ انڈسٹری اینڈ دیئر فور ہی تھاٹ، ایز آئی سیڈ ارلیئر، دیٹ اف دے آر ایفیشینٹ، گورمنٹس کین بی میڈ ایفیشینٹ اینڈ دے کین بی میڈ ایفیشینٹ بائی یوزنگ دیئر مینجمنٹ پرنسپلز. اینڈ ہی فردر بلیو دیٹ دا ورک آف دا گورمنٹ شوڈ بی اکمپلشڈ ود دی ایفیشنسی آف اے پرائیویٹ سیکٹر. جس طرح پرائیویٹ سیکٹر ایفیشینٹ ہے اس طرح سے پبلک سیکٹر کو بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک بات پہ زور ان کا تھا اس پیپر میں. وہ پیپر میں یہ تھا کہ ہی بلیو دیٹ دیر شوڈ بی سیپریشن آف پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن پہ بہت انفلوئنس ہوتا ہے اس کے پولیٹیکل سسٹم کا. تھوڑی سی بات یہ فردر میں الیبوریٹ کروں گی کہ امریکہ میں جو سسٹم رائج تھا اور ہے بھی، وہ اس کو کہتے ہیں اسپوائل سسٹم تھا. اسپوائل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے، جب نئے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو الیکشنز کے بعد آتے ہیں تو وہ سول بیوروکریسی میں اپنی پسند کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ امریکہ میں اس کو اسپوائل سسٹم کہتے ہیں. یعنی آپ کی جو ٹاپ بیوروکریسی ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنے لوگ لے کر آتے ہیں تاکہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتر طور پہ امپلیمنٹ ہو. تو وڈرو ولسن نے اس کے جواب میں یہ ہی تھاٹ اینڈ ہی فیلٹ کہ چونکہ لوگ اپنی پسند کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں یا جو سول سرونٹس ہیں یا جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. یعنی وہ اپنے کام کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ان کا زیادہ دھیان جو ہوتا ہے وہ پالیٹکس سے ہوتا ہے. اور اس نے اپنے آرٹیکل میں اس بات کو ایمفیسائز کیا گیا کہ پالیٹکس اور ایڈمنسٹریشن دو علیحدہ چیزیں، اور اس کو اس نے کہا کہ دیر شوڈ بی ڈائیکاٹمی بٹوین دی پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن. اور جب ڈائیکاٹمی ہوگی تو پھر پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے یا پبلک ایجنسیز جو ہیں وہ بہتر طور پر اپنے کام کو سر انجام دیں گی اور وہ پولیٹیسائز نہیں ہوں گی. دوسرا آرٹیکل جو ہے لینارڈ ڈی وائٹ کا آرٹیکل ہے جو 1926 میں لکھا گیا. یہ آرٹیکل تھا انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن. اگین ہی واز این امیریکن اسکالر اور انہوں نے جو اپنے آرٹیکل میں بات کہی وہ دو باتیں ان کی بہت اہم تھیں. انہوں نے زیادہ ایمفسائز جو کیا تھا وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو کیا تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو اگنور کر دے گی اور صرف ایفیشنسی پہ ہی ایمفسائز کرے گی تو وہ بہتر طور پر کام نہیں کر سکتی. لہذا لینارڈو وائٹ نے اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایفیشنسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. یعنی ایفیشنسی جو ہے آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو سیکریفائز نہ کریں ایفیشنسی کے لیے اور ایفیشنسی کو سیکریفائز نہ کریں ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے.
یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایفیشنسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا بیلنس کرنے کی وائٹ نے اپنے آرٹیکل میں یہ اس چیز کو ایمفسائز کیا. اب یہاں پر ہم جو اب تک 2 آتھرس کے جو ہم نے مین کام دیکھے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی لکھنے والا, کوئی آتھر جو ہے, کوئی ایکسپرٹ جو ہے, کوئی اسکالر جب بات کہہ رہا ہے تو وہ ایک اپنے کیا کہتے ہیں, ایک اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوتا ہے. اس کا کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اس معاشرے میں, اس اکانومی میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے رسپانس میں وہ یہ سب باتیں کر رہا ہوتا ہے. چونکہ اس زمانے میں ان چیزوں کی پبلک سیکٹر جو تھا وہ ابھی اتنا زیادہ نہیں تھا, مارکیٹ اکانومی واز گروئنگ, اور جو لوگ تھے اس زمانے کے وہ بڑے امپریس تھے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی اس وقت بہت زیادہ تھی. یہاں پر ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہیومن ہسٹری میں جو بات بڑی اہم رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسانوں نے موو کرنا شروع کیا فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹری تو اس کو بہت عرصہ لگا, یعنی تقریباً کہتے ہیں 7,000 سال. اور جب انڈسٹریز سے انفارمیشن کی طرف موو کیا تو صرف 150 سال لگا. اور اب چونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لہٰذا یہ ایک ڈفرینٹ دور ہے. ہم جو اس دور میں رہ رہے ہیں شاید ہم وہ باتیں نہیں سوچ سکتے جو کہ آج سے لیٹ سے کہ 1887 میں جو باتیں کہی گئیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی عام سی باتیں ہیں. یقیناً عام سی باتیں ہیں, لیکن ان باتوں کو ایمفسائز کسی نے لکھ کر نہیں کیا, اور یہ اس وقت انہوں نے لکھ کر کیا اس لیے کہ وہ جواب دے رہے تھے اپنے حالات کا, وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے تھے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت کیا پرابلمز تھے ان آرگنائزیشنز میں, اور ان آرگنائزیشنز کو کن پرنسپلز کے تحت جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. WF بلوبی نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا پرنسپلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ 1927 میں لکھا گیا, اینڈ ہی ایمفسائز اگین دا سیم آئیڈیا, ویلیو فری. اب یہاں پہ وہی بات جو کہ وڈرو ولسن نے کہی تھی کہ سیپریشن آف پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن, یعنی پالیٹکس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, ایڈمنسٹریشن کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. لہٰذا ان دونوں کو ایک اپنے اس میں دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا سول سرونٹس ہیں یا بیوروکریسی ہے, میں ان الفاظ کو انٹرچینجبلی استعمال کر رہی ہوں, ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. اگر وہ پولیٹیسائز ہوں گے تو کام نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ویلیو فری ہونا چاہیے, یعنی انہیں اپنے آپ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, تبھی وہ مینجمنٹ کو بطور سائنس جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اٹ از they thought that management is a science and an art. So they emphasized it as a science, and they said that science, since is value free, therefore management should be value free if it has to be efficient. اب ہم ایک دوسری طرف, یعنی یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے, اور ہم نے اپنی شروع کی سلائیڈ میں دیکھا تھا فریڈرک ونسلو ٹیلر یا FW ٹیلر. تو FW ٹیلر جو ہے, who was he and what did he contribute? فریڈرک W ٹیلر جو ہے وہ فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہلاتا ہے. فریڈرک W ٹیلر was worked as in a steel company, Midwell Steel Company in USA, and he worked as a machine operator. And from that position as a machine operator, he rose to the level of an engineer, and then he became an expert in management through his hard work. His contribution is immense in the field of management. کیا تھے فریڈرک W ٹیلر کی؟ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ فریڈرک W ٹیلر نے ایک اپنا اس نے کہا کہ ہر چیز میجریبل ہے، اور اس نے یہ آبزرو کیا کہ جو ورکرز ہیں، یعنی جو اس کی میجر کنٹریبیوشن ہے، اس کی آبزرویشنز پہ بیس تھی. وہ آبزرویشنز جو اس نے مڈ ویل اسٹیل مل میں اپنا ورکرز کو
کام کرتے ہوئے دیکھا. تو کام اس نے کیا کرتے ہوئے دیکھا ورکرز کو؟ اس نے دیکھا شاول ہوتا ہے جس کو بیلچہ کہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ اس اسٹیل مل میں جو ورکرز ہیں وہ بیلچے کے ذریعے یعنی شاول کے ذریعے دو چیزوں کو اٹھاتے ہوئے اس نے آبزرو کیا. ایک تھا رائس کول اور دوسرا تھا آئرن اور. تو اس نے یہ آبزرو کیا کہ جو ورکرز ہیں وہ جب رائس کول اٹھاتے ہیں شاول کے ساتھ تو وہ تقریباً 3.75 پاؤنڈز اٹھا لیتے ہیں. بیلچے کا سائز اور شیپ وہی ہے. اور جب وہ آئرن اور اٹھاتے ہیں تو وہ 38 پاؤنڈز جو ہے وہ تقریباً اٹھا لیتے ہیں. تو اس نے یہ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ ورکر وہی ہے, بیلچہ وہی ہے, لیکن جب وہ وزن اٹھاتا ہے ایک چیز کا تو وہ 3.75 ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ 38 پاؤنڈ جو ہے تقریباً اٹھا لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ رائٹ لوڈ کیا ہے. He was looking for what is the right amount of load that a worker should be able to lift or should be able to carry with a shovel of the same size. یعنی اس کا یہاں پہ بہت سے اس کے ذہن میں سوال تھے کہ اگر ورکر کی ہائٹ ایک سی ہے سب ورکرز کی اور بیلچے کا سائز بھی وہی ہے اور ایک ورکر جو ہے وہ زیادہ اٹھا لیتا ہے ایک کم اٹھا لیتا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ چیز معلوم کرنی چاہیے کہ کیا کوئی صحیح طریقہ ہے جس سے یہ معلوم کیا جائے کہ کتنا وزن ایک ورکر جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. اس نے کہا کہ ہم شاید کیا لوگوں سے پوچھیں. لوگوں سے مراد تھی کہ جو اس مل میں باقی لوگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ واٹ از دا رائٹ لوڈ دیٹ اے ورکر کین لفٹ. اس نے کہا صحیح طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایک سے پوچھیں گے تو وہ ایک جواب دے گا اور اگر ہم دوسرے سے پوچھیں گے تو اس کا جواب بالکل مختلف ہوگا. تو صحیح بات کس طرح سے ہے؟ اس نے کہا کہ میجر کیا جائے. تو میجر کیسے کیا جائے؟ اس نے اس کمپنی کے لوگوں کو دو بہت اچھے جو ورکرز تھے اس کے نزدیک اس نے ان دو ورکرز کو بلایا اور کہا کہ اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ تم ہمارے لیے یہ کام کرو گے کہ ہم تمہیں کہیں جو کام کہیں وہ تم کرو گے تو ہم تمہاری ویجز جو ہیں وہ ڈبل کر دیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھے, اس نے ان ورکرز کو کہا کہ یہ چیز ضرور یاد رکھنا کہ آپ ہمیں کسی چیز میں ہمارے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا, کیونکہ اگر آپ چالاکی کرو گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو وہ ورکرز جو تھے وہ ون آف دا بیسٹ ورکرز تھے اس مل کے جن کو اس نے وہاں سے ان کو بلایا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جو بیسٹ ورکرز ہیں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ میکسیمم لوڈ کتنا اٹھا سکتے ہیں. تو ٹیلر کیا دیکھنا چاہ رہا تھا؟ اصل میں ٹیلر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک ورکر صحیح طریقے سے کام کرے, یعنی اگر وہ ویل نرشڈ ہے اور اس کو کوئی ہیلتھ کا پرابلم نہیں ہے اور وہ اگر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنا کام کر سکتا ہے, وہ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے. ٹیلر نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں سے پوچھا جائے کیوں نہ ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا جائے. اور وہ ایکسپیریمنٹ یہی تھا کہ اس نے ورکرز کو بلایا اور ان سے بات کی اور ان کو تنبیہ کی کہ آپ یہاں سے کوئی ہی یوز دا ورڈ نو لوفنگ اراؤنڈ, یعنی آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ وہ کام پوری تندہی سے کرو گے. تو اس نے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس چیز سے اندازہ لگایا, اس نے دو ورکرز کو ایک کو ایک پوائنٹ پر اور دوسرے کو دوسرے پوائنٹ پر کیا, یعنی دونوں کو ایک جگہ پہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا. مل کے اندر دو مختلف جگہوں کے اوپر اس نے ان دونوں ورکرز کو کیا اور ان کا ایک ایک سپروائزر مقرر کر دیا. اور اس نے کہا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرو گے اور اتنا کام کرو گے کہ آپ تھک جاؤ, لیکن ایک چیز تھی تھک جاؤ, اوور ٹائرڈ نہ ہو, یعنی اتنے نہ ہو کہ تھک کے چور نہ ہو جاؤ, بٹ یو شوڈ گیٹ ٹائرڈ بٹ ناٹ اوور ٹائرڈ. تو اس نے کیا چیز آبزرو کی؟ اس نے یہ آبزرو کیا کہ اگر ایک ورکر, یعنی اس نے پھر ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کیے کہ پہلے تو جو نارمل سائز تھا شاول کا یعنی بیلچے کا, اس نے دیکھا کہ ایک ورکر جو ہے تقریباً 38 پاؤنڈز جو ہے 38 to 39 پاؤنڈز جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹ وہ کافی دن تک کرتا رہا
پھر اس نے کہا کہ بیلچے کا سائز جو ہے اس کو چھوٹا کرنا شروع کیا, یعنی اس کا جو ہینڈل تھا. تو یہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا, یعنی فار ایگزامپل شاول ہے, تو شاول کا اگر آپ ہینڈل چھوٹا کر دو گے تو وہ ہینڈل جو ہے اتنا وزن نہیں اٹھا سکے گا. تو اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس نے شاول کے ہینڈلز کو چھوٹا کرتا گیا. اس نے کہا کہ جب سب سے چھوٹا سائز ہو گیا تو ورکر جو تھا وہ تقریباً 21-21.5 پاؤنڈ کے قریب وزن اٹھا لیتا تھا. تو اس نے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ بات اخذ کی کہ اگر ورکر اچھا ہے, یعنی وہ اپنا کام جانتا ہے, اور آپ اس کو صحیح ٹولز دیتے ہو اور آپ اس کو سپروائز کرتے ہو, تو وہ آؤٹ پٹ جو ہے اس کا بہتر ہو جائے گا. اب ہم دوسری سلائیڈ دیکھتے ہیں. کنکلوژنز کیا تھے اس ایکسپیریمنٹ کے؟ اس ایکسپیریمنٹ کے کنکلوژنز جو تھے وہ کچھ یوں تھے. اس نے کہا دیر از ون بیسٹ وے آف ڈوئنگ تھنگ اینڈ یو کین ڈو اٹ ان اے سائنٹیفک وے. یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ سائنس ہے, اور آپ دیکھیں کہ ٹیلر کو اسی لیے فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہا جاتا ہے. یعنی اس نے کہا کہ اگر آپ ہر کام کو میجر کر سکتے ہیں, کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو میجر نہیں کیا جا سکتا, اور آپ اس میں اس کام کی میجرمنٹ میں سے ون بیسٹ وے آف ورک نکال لیتے ہو. دوسری چیز جو اس نے کہی وہ تھی رول آف تھم. رول آف تھم کیا ہوتا ہے؟ بہت سی چیزیں جب ہم آرگنائزیشنز میں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں رول آف تھم, یعنی جی تکے سے, اندازے سے آپ کرتے ہو کہ جی اندازہ ہوتا ہے اس میں, یا آپ ایک اندازے کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کہہ لیتے ہو چونکہ میرا یہ اندازہ کریکٹ تھا لہٰذا اب بھی میرا اندازہ کریکٹ ہوگا. سو آپ ایک رول آف تھم جس کے کوئی سائنٹیفک بیسز نہیں ہوتے آپ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہو. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ رول آف تھم کو جو ہے ریپلیس کرنا چاہیے تھرو سائنٹیفک میتھڈ. یہی بات وہ آپ دیکھیں جو اس نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا مڈ ویل اسٹیل مل میں, وہ یہی ایکسپیریمنٹ تھا کہ وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ ورکر جو ہے وہ اپنا آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز کر سکتا ہے اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اس کے ورک کو میجر کر سکیں, اور اگر آپ سائنٹیفکلی اس کے ورک کو میجر کر سکیں تو پھر اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو وہ اس چیز سے اندازہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا تو ورکر کو بھی فائدہ ہوگا, اس کی ویجز جو ہیں زیادہ اس کو ملیں گی, اور اگر آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا تو جو مل اونر ہے اس کا پروفٹ بھی زیادہ ہوگا, ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھے گی. یعنی آپ بجائے اس کے کہ ورکرز ادھر ادھر پھرتے رہیں ان کے آؤٹ پٹ کو انکریز کرنا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے. تو اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں ہی یہ بات بھی ظاہر کی تھی, شو کی تھی تھرو ایکسپیریمنٹ کہ سپروائزر جو ہے اس کا ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے ورکر کے ساتھ ہونا چاہیے. اس اچھے ریلیشن شپ کو ٹیلر نے نام دیا ہارمنی کا, کہ ہارمنی ہونی چاہیے رادر دین ڈسکارڈ. یعنی ریلیشن شپ بٹوین دا سپروائزر اینڈ دا ورکر should be harmonious and there should be no discord. And he further emphasized that there should be cooperation, since in organization we are dealing with human beings, we should try to seek cooperation. میں نے شاید شروع میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ مینجمنٹ کیا چیز ہے. چونکہ ہم آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں اور ہم ہیومن بینگز سے ڈیل کرتے ہیں, اور میں نے آپ کو شروع میں مینجمنٹ کی جب ڈیفینیشن دی تھی تو یہ بات کہی تھی کہ کوآپریٹو ہیومن انڈیور, یعنی آپ ہیومن بینگز کا آرگنائزیشن میں کوآپریشن سیکھ کریں. انڈیویجولزم تو ایز سوسائٹی میں کام دیتا ہے, لیکن اگر انڈیویجول ہر کوئی اپنا کام علیحدہ علیحدہ کرے گا تو جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ جب آرگنائزیشن میں ہوگی اور ایک ہارمونیس کوآپریٹو ریلیشن شپ ہوگا تو تب ہی جو ہے وہ آرگنائزیشن اپنے گولز جو ہے وہ اچیو کر سکتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس کا تھا کہ میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ اٹین کرنا چاہیے رادر دین ریسٹرکٹیڈ آؤٹ پٹ, یعنی پروڈکٹیوٹی جو ہے ورکر کی
اس کو انہینس کرنا چاہیے. اور انہینس اسی طرح سے ہو سکتی ہے جب آپ ورکر کو بیسٹ ٹریننگ دو گے اور اس کی بیسٹ سلیکشن ہوگی. پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ ہاؤ مچ ان پٹ گوز ان ٹو دی ورک آف دی ہاؤ مچ ایفرٹ گوز ان ٹو دی ورک اینڈ واٹ از دی آؤٹ پٹ. یعنی ان اے گیون آور اف یو کین پروڈیوس میکسیمم نمبر آف آؤٹ پٹ. لیٹس سے شوز اگر آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں, اگر آپ 1 گھنٹے میں لیٹس سے 3 شوز مینوفیکچر کر لیتے ہیں ایک ورکر, اور ایک ورکر دوسرا جو ورکر ہے وہ صرف 1 شو مینوفیکچر کرتا ہے, تو پہلے ورکر کی ایفیشنسی یا پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوگی. تو ٹیلر کا کہنا تھا کہ یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انہانس کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں کہ ڈیولپنگ دی فلسٹ ایکسٹینٹ آف دیئر, اگر ورکرز خود ڈیولپ ہوں گے تو کمپنی ڈیولپ کرے گی, آرگنائزیشن ڈیولپ کرے گی. اور فائنل اس نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ورکرز کو بہت کیئرفلی سلیکٹ کریں, اور اس کا ایک مقولہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, سلیکٹ دی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو یہاں پر ہم نے بریفلی آج کے جو ٹاک ہے اس میں یہ دیکھا کہ کلاسیکل, پہلے ہم نے رائٹس کے بارے میں دیکھا جو کہ تھوڑی سی کنٹینیوٹی تھی پچھلے لیکچر کی. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آرگنائزیشن کی افیکٹونیس جو ہے وہ بہتر کرنی ہے تو مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کیا بات کہی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم کلاسیکل اسکول کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیلر کے فالوورز نے آرگنائزیشنل ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کہا, اور وہ تمام نام جو شروع میں نے آپ کو سلائیڈ میں دکھائے تھے کہ کلاسیکل اسکول میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کی ہم جو میجر ورک ہے, میجر کام ہے, اس کو ہم ریویو کریں گے اور دیکھیں گے. اور امید ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوگا, کیونکہ یہ سبجیکٹ کی امپورٹنس بھی ہے کہ ہم آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں, اور آرگنائزیشنز کو سمجھنا کہ آرگنائزیشن فنکشن کیسے کرتی ہیں اور مختلف لوگوں کے کیا ویوز ہیں آرگنائزیشنز کے بارے میں, یہ جاننا جو ہے ضروری ہے ہم سب کے لیے. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس لیکچر کو دوبارہ دیکھیں گے, اس کو ایبزارب کریں گے, اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ اخبار ضرور پڑھا کریں. اخبار سے آپ کو بہت سی انفارمیشن پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, مینجمنٹ کے بارے میں, آرگنائزیشنز کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں پتہ چلتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایفیشنسی کو بہتر یا خراب یا اچھا یا برا کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو ود دس ہوپ کہ آپ یہ تمام چیزیں دوبارہ ریویو کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے لیکچر 3 میں اور اس چیز کو آگے لے جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.